لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات على محمد. حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم ابوالحسن ابن رمضان علی، مرحومہ سیدہ صابری خاتون بنت جلیل حسین مرحوم، مرحوم مقبول مولانا سید مشرق نواز صاحب، مرحومہ برا فاطمہ بنت سجاد حسین اور جملہ مومنین و مومنات کے مخلوقات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. صلوات کا سہارا دے بھائی محمد اور علی کیونکہ مجلس کا عنوان ہے 2 عالم دین، ایک کے والد ماجد ہیں اور دوسرے عالم دین کی والد مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے. ترسیم دیگر مرحومین کا بھی تذکرہ ہے. اسی لیے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس میں اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کر رہا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بندگی کی پہچان یہ ہے کہ تم میرے بندے کی فہرست میں تبھی داخل ہوگے جب میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جائیں اور وہ تم سے کسی چیز کا تقاضا کریں اور ان کی باتیں تمہارے لیے گراں ہو رہی ہو تو دیکھو فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف نہ کہنا. ولا تنہرہما، آپ کو اب تاکید پہ تاکید کرتا جا رہا ہے قرآن. اف نہ کہنا. ولا تنہرہما، جو دین، جو مذہب، جو شریعت اف کو برداشت نہ کرے. ولا تنہرہما،
اف تو کہنا ہی نہیں، اف نہ کہنا. تو جب ہم اف کو برداشت نہیں کر سکتے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ہرگز جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیکھو اگر بات بھی کرنا تب بھی یہ خیال کرنا، ٹھیک ہے تم کسی مقام پہ پہنچ گئے ہو، تم صاحب فضیلت ہو گئے ہو، سماج اور معاشرے میں تمہارا احترام کیا جاتا ہے، ولو یہ کہ تمہارے ماں باپ جاہل ہوں، مگر جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ تمہارے ماں باپ کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. یہ تمہارے ماں باپ کی دعائیں تمہارے شامل حال ہوئی ہیں، جو تمہیں کرامتیں آئی ہیں، جو تمہیں عظمتیں ملی ہیں، جو تمہیں صاحب فضیلت بنے ہو. حتیٰ اگر تمہیں ہر جو کچھ بھی اچھائی اور برائی کا شعور ہے نا، اس میں بھی تمہارے ماں باپ کی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ تمہارے ماں باپ کے حسن نیت ہے، حسن کردار ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ کے، دیہات میں رہ کے، جس نے دنیا نہ دیکھا، شاید ہم میں سے کتنے لوگوں کے ماں باپ ایسے ہوں جس شہر میں پیدا ہوئے ہوں اس سے باہر نہ گئے ہوں. یہ بہت ممکن ہے، یہ بہت ممکن بات ہے. مگر شاید کتنے کے ماں باپ ایسے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہو، بالکل جاہل ہو، مگر اولاد کو صاحب علم بنایا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کردار ہے نا، صاحب عظمت، یہ اس کے حسن نیت کی دلیل ہے. وگرنہ کون اس قربانی کو برداشت کر سکتا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کا جوان بیٹا اس کے ساتھ رہے؟ کون ماں ہے جو دوری کو پسند کرے گی؟ یہ ماں کا ایثار ہی تو ہے، یہ ماں کی قربانی ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا ہے. اور وہ بھی اگر کسی ماں باپ کا بیٹا عالم ہو. اب ذرا ان ماں باپ سے پوچھئے کہ ماں باپ بوڑھے ہوں، بیٹا عالم دین ہو اور ماں باپ بیمار ہوں، تو کسی بھی ایک ماں باپ سے پوچھے کہ کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ آخری لمحات میں میرا عالم بیٹا میرے سے رہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے. قرآن کہہ رہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار سے بولنا، کریمانہ انداز میں گفتگو کرنا. پھر تاکید کر رہا ہے قرآن، گفتگو کرنا تو دیکھنا گفتگو میں بھی خیال رہنا چاہیے، اکڑ کے کھڑے نہ رہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے وجود کو جھکا دینا، اپنے شانوں کو جھکا دینا اپنے ماں باپ کے لیے. علین اللہما، میرے چوتھے امام نے علین اللہما عریکتی، اے میرے اللہ. یہ کیوں اللہ سے مانگا جا رہا ہے؟ کیوں امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ علین اللہما عریکتی، میرے وجود کو میرے ماں باپ کے لیے نرم کر دے. امام سے میں سوال کرنا چاہوں گا، آپ اللہ سے کیوں تقاضا کر رہے ہیں؟ اب ایک چھوٹے طالب علم کے عنوان سے اتنی بات تو کہہ سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بننے کے لیے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسان ماں باپ کا نیک ہو جائے جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو. یعنی اسی لیے میرے نبی تو حسن اخلاق کے لیے اللہ سے اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ مجھے حسن خلق کے اوپر فائز کر دے. اس کے اوپر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر عمل میں انسان محتاج ہے اپنے پروردگار کا اور توفیق الہی کا. اس لیے کہ جب تک انسان کو اللہ کی طرف سے توفیق نصیب نہ ہوگی عمل ہی نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے میرے امام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا قائد کا توفیق، کا سب سے بہترین قائد رہنما توفیق ہے. یہ ایک الگ گفتگو ہو جائے گی کہ توفیق کے اسباب کیا ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ انسان کو توفیق کب ملتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکے، وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ محبت سے پیش آ سکے، وہ اپنے خونی رشتہ داروں کا وفادار بن کے جی سکے، یا اپنے استاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکے، دوست و احباب کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکے. یہ توفیق کی باتیں الگ ہیں، مگر توفیق شرط ہے. اس لیے کہ
رسالت الحقوق میں امام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اپنی بات کی دلیل کے لیے اس بات کو عرض کرنا وَلَا تَشْكُرَهَا عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ فَتَشْكُرَهَا عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ۔ انسان اپنی ماں کا شکریہ ادا کر، اپنی ماں کی قدردانی کر، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ پھر میرے امام نے کہا وَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر ہی نہیں سکتا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر ہی نہیں سکتے الا بعون اللہ و توفیق، مگر یہ کہ اللہ کے مدد شامل حال ہو اور توفیق الہی شامل حال ہو۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، تو مجھے توفیق دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن سلوک کے لیے اور ماں باپ کا نیک بننے کے لیے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ اے میرے اللہ تو مجھے قوت دے دے، اے میرے اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں اپنے ماں باپ کا نیک بن جاؤں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر بیٹھوں۔ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اب عزیزان وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پھر قرآن نے آگے بڑھ کر کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے اللہ بچپنے میں میرے ماں باپ نے بڑی زحمتیں کی ہیں، جو کچھ میں ہوں نا سب کا سب میرے ماں باپ کی زحمتیں ہیں۔ وَأَسِمْهُمَا عَلَىٰ تَكْرِمَتِي، چوتھے امام نے مجھے کرامت ملی ہے تو میرے ماں باپ سے ملی ہے، تو اے میرے اللہ تو میرے ماں باپ کو ثواب عطا کر۔ وَاشْكُرْ لَهُمَا تَرْبِيَتِي، میری تربیت میں میرے ماں باپ کا کردار ہے، تو میرے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، میں کر ہی کیا سکتا ہوں۔ اور یہاں پھر قرآن کہہ رہا ہے اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ بچپنے میں میرے ماں باپ نے اللہ اللہ، اسی لیے تو نبی گرامی نے کہا ہے کہ الامد رحمت من اللہ لامتی، خود امید اللہ کی طرف سے ایک الہی رحمت ہے۔ لولا الامل، اگر یہ امید نہ ہوتی تو ما ارزت ام ولدن، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ کس امید سے ایک ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے کہ میرا بچہ جوان ہوگا، پروان چڑھے گا، تینوں مذہبوں شریعت کے کام آئے گا۔ اور وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو راہ علم دین میں ڈال دیا ہے، بھیجا ہے، حوض علم قم کے حوالے کیا ہے۔ یقیناً صادق آل محمد کی دعا ایسے ماں باپ کے شامل حال ہے۔ رحم اللہ عمرنا یا امرنا، یہ جو میرے امام نے دعا کی ہے یہ ان ماں باپ کو پہلے شامل ہوگی، بعد میں ہم جیسے طالب علموں کو شامل ہوگی، پہلے ہمارے ماں باپ کو شامل ہوگی۔ امام نے کیا کہا جو ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تو کیا اس کے مصداق ہم سے پہلے تو ہمارے ماں باپ اس کے مصداق ہیں، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنے ہیں۔ ہمارا تو شعور کام نہ کر رہا تھا نا، یہ تو ان کی تشخیص تھی کہ میرا بیٹا کہاں جانا چاہیے، یہ تو ان کی پکڑنا، وہ تو گھر میں رکھ کے ہم سے کام بھی کروا سکتے تھے، تو کہتے نہیں بھائی رکنا ہوگا، کام کرنا ہوگا۔ یہ ذرافتیں ہیں ماں باپ کے حسن کردار کے اوپر، یہ ساری باتیں دلیل بنتی ہیں کہ یہ امام ششم کی دعا پہلے ان کے شامل حال ہوگی۔ اب میں چند باتیں ترتیب سے عرض کرنا چاہوں گا اس مقدمے کے بعد۔ ہم نے تو قرآن میں دیکھا ہے کہ ایک نبی نے افتخار کیا ہے بڑی ساری باتوں کے اوپر، جس میں سے کہا ہے کہ انی عبداللہ، یعنی بندے خدا پہ افتخار کیا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن حیث ما کنتم واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ اللہ اللہ، یعنی ایک نبی خدا نے یہ بتایا ہے کہ انسان کن کن چیزوں پہ فخر کر سکتا ہے۔ ہاں بندے خدا ہونے پہ فخر کرے گا، کہاں جہاں بندے خدا ہونے پہ فخر کی
دیا جائے گا۔ کہا سب سے بڑا افتخار بلکہ بندگی کی پہچان ہی یہی ہے، وہ برم بوالدتی، کتنا عظیم افتخار ہے۔ کہا دنیا مجھے پہچانے میں اپنی ماں کا نیک انسان ہوں، اس سے بڑا افتخار نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا، اس لیے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا اچھا ہے نا تو وہ ہر فرد کا اچھا ہو جائے گا۔ یہ اپنے ماں سے محبت کرتا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کرتا ہے، یہ اپنے خون کے ساتھ وفا کرتا ہے، بڑا پیارا۔ بس اس پہ افتخار کیا جا سکے گا۔ یہ تو اب مجھے بہت معاف کرے گا میرا مجمع، یہ تو غفلت ہے نا، وگرنہ میرا تو ذاتی تجربہ ہے اور اپنا کہنا یہی ہے کہ کمال تو بس یہی کے اوپر ہے۔ اسے تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے، اسے تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے، کیا کیا نہیں ملے گا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ ماں کو، ماں باپ کو محبت سے دیکھا کرو۔ حدیث کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے پیشانی کا بوسہ دیا کرو۔ حدیث کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے تواضع کیا کرو۔ حدیث کہتی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں کے تلے ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہوا جنت ماں کے پیروں کے تلے؟ یعنی ساری عظمتیں تب تمہارا قدم چومے گی جب تم اپنے ماں کے پیر کے نیچے کی خاک کو اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنا دو۔ ساری عظمتیں تمہارا قدم چومیں گی، یعنی ساری عظمتیں تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ بس ایک شرط ہے، تم اپنے ماں باپ کے متواضع بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، ساری عظمتیں تمہارے پیچھے پیچھے۔ کتنا عظیم بات ہے، مگر غفلت میں پڑا ہوا انسان دنیا کے کسی بھی کمال تک پہنچنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اپنے ماں باپ کا اچھا ہونا پڑے گا، اچھا ہونا پڑے گا۔ بس اگر کسی چیز پہ افتخار کیا جا سکتا ہے نا، افتخار، عجیب بات ہے، روایتوں میں حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے باپ کی بد دعا سے بچو، مگر ماں کی بد دعا سے بچنے کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں۔ ایاکم ودعوۃ الاب، کیوں؟ ذرا انسان ماں کی عظمت کو اس لیے کہ ممکن ہے کہ باپ دل سے بد دعا کرتے مگر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ماں کبھی بھی دل سے بد دعا نہیں کرتی۔ عجیب بات ہے، روایت نے کہا باپ کی بد دعا سے بچو۔ ممکن ہے باپ ناراض ہو کے بد دعا کر دے مگر ماں نہیں کر سکتی۔ بس یہ بشریت کا افتخار، پہلا افتخار تو حدیث میں، یہ میں نے اپنی طرف سے ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ بس افتخار یہ ہے کہ انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا اچھا ہوں اور یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ دوسری بات، حدیث کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں ایک حدیث پڑھوں، ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات علی فتح الرسولہ، کبھی کبھی رحمت کی گھٹائیں چلتی ہیں، کبھی کبھی رحمت کی گھٹائیں چلتی ہیں۔ اے لوگوں، ایسے لمحات سے فائدہ اٹھایا کرو، رحمت کی گھٹائیں ہمیشہ نہیں چلتی ہیں۔ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات علی فتح الرسولہ، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یفتح ابواب السماء بالرحمت فی اربع مواضع، 4 مقام ایسے ہیں جہاں کے اوپر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت فراہم ہو جاتی ہے۔ اب وہ 4 مقام کب ہیں جہاں دروازے آسمان کھلتے ہیں اور بشریت کے اوپر اللہ رحمت نازل کرتا ہے؟ عند نزول المطر، پہلا مورد یہ ہے کہ جب بارش نازل ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ مثلا بارش نازل ہوتی ہے تو ہر ایک اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا دے گا، ہر ایک۔ دوسرا مورد جو غور طلب بات ہے، عند نظر الولد الی والدیہ، عجیب بات ہے، یعنی اگر میں اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھوں تو اللہ آسمان میں جو بھی ابواب کی لفظ آئی، یہ باپ کی بات نہیں ہے۔ یفتح ابواب السماء بالرحمہ، یعنی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے، تو رحمت کس پہ نازل ہوگی؟
صرف مجھ پہ یا نہیں بشریت پہ نازل ہوگی؟ بشریت پہ نازل ہوگی صرف مجھ پہ، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا وسیع عمل ہے کہ میں حسن سلوک کروں اور فائدہ بشریت اٹھائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ بس کہا کہ جب بارش نازل ہو، دوسری بات یہ کہی گئی جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے، ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت الا بکل نظرۃ لہ حجۃ مبرورہ۔ کہا اگر بچہ پیار سے اپنی ماں کو دیکھ لے نا تو ہر نظر ایک حج مبرور کا ثواب ہے، ہر نظر حج مبرور کا ثواب۔ پوچھ لیا راوی نے کہ اللہ کے نبی اگر 100 مرتبہ کوئی دیکھے تو کیا تب بھی ہر نظر پہ ثواب ملے گا؟ نبی گرامی نے فرمایا نعم، خدا کے یہاں، خدا کے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ بس دوسرا مرید جہاں کے اوپر رحمت کے دروازے کھل جاتے، نہ یہ کہ ایک دروازہ بارش ہو تب ماں باپ کی طرف نکاح کرے تب، عند فتح باب الکعبہ دروازہ کعبہ جب کھولا جائے تب، عند النکاح ہے کہ اصل مورد ہماری بحث وہی تھی جب بیٹا بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ تیسری بات، بس پہلی چیز مقام افتخار یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ماں باپ کا نیک بن جائے، دوسری بات یہ ہے کہ نیکی میں کروں اپنے ماں باپ کے ساتھ مگر بشریت رحمت الہی سے فائدہ اٹھائے۔ یہ روایت میں بھی ہے، اصحاب رقیم کے واقعات میں جو روایت لکھی ہے کہ ام حسبتا ان اصحاب الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کے ضمن میں جو روایت ہے نا، تینوں جب گرفتار ہوئے غار میں بند ہوئے تو اس میں سے ایک نے اچھا عمل کیا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا۔ روایت کو عرض نہ کروں گا، اس نے اسی غار میں ہاتھ کو اٹھا کر کہا تھا اے اللہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور وہ بھی تیری رضا کے لیے اچھا سلوک کیا ہے۔ اے میرے اللہ میں اپنے اس عمل کو شفیع قرار دیتا ہوں تیری بارگاہ میں، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ پورا پتھر ہٹ گیا۔ سوال یہ کہ اس ایک نے نیکی کی تھی، اس ایک نے نیکی کی تھی مگر 3 کے 3 باہر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا کوئی دوست ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کا نیک ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، تو وہ خود بھی نجات پائے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی نجات دلا لے گا۔ یہ روایت اسی کو تو بیان کرتی ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے، 5ویں امام نے، کبھی بھی ایسے انسان کو دوست بنانا ہی نہیں جو اپنے ماں باپ سے لڑا۔ کہا کبھی بھی ایسے انسان کو دوست نہ بنانا، ایسے انسان کا تو سماج اور معاشرے میں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایسے انسان پہ تو قرآن نے لعنت کی ہے، یہ انسان رحمت الہی سے دور ہے۔ ہرگز اس کو پورے اجتماعی طور کے اوپر ایسے انسان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس لائق نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دوستی کا معیار بھی روایت نے خوب اچھا بنایا ہے۔ پہلی صورت میں یہ دیکھنا کہ اپنے ماں باپ کا اچھا ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ خود کو بھی نجات دے گا اس حسن عمل کی بنیاد کے اوپر اور تمہیں بھی نجات دے دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ پہلی بات افتخار، دوسری بات یہ ہو گئی کہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، تیسری بات ہر برے سے برے عمل کا کفارہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب میں روایت کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ آیا نبی گرامی کے پاس آ کر پوچھتا اللہ کے نبی ما من، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ما من عمل قبیح، عمل کے ساتھ قبیح کی لفظ اور نفی کے بعد نکرہ، میں نفی کے بعد نکرہ آیا ہوا ہے جو عمومیت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ما من عمل قبیح الا وقد عملت، اللہ کے نبی کوئی برا عمل نہیں چھوڑا،
کوئی برا عمل نہیں چھوڑا. کیا کوئی راستہ ہے؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ اب یہ صاحبان علم ہے واقعا. آخر کتنا ایک اکثیر ہے حسن سلوک، اکثیر ہے حسن سلوک. جو جہنمی کو جنتی میں بدل دینا، یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. انسان کو بدبختی سے نکال کے سعادت مند جو بنا دے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. اور صرف زندگی کی باتیں ممکن ہے کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ تو کہیں گے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ مجلس عزا، یہ اپنے ماں باپ کو یاد کرنا، ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے. میں حدیث پڑھوں اس روایت کو چھوڑ کے. سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہ بعد موتہما. اگر ماں باپ کے مرنے کے بعد کوئی اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو قیامت میں سید الابرار بنے گا، سید الابرار بنے گا. یعنی ابرار جہاں صلحاء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ابرار لوگ ہوں گے، ان ابرار کا سید و سردار کون بنے گا؟ جو اپنے ماں باپ کا اچھا ہوگا، جو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرمانبردار ہوگا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوگا. اب اس روایت کو عرض کرنا چاہوں گا. تیسرا عمل، ایک صلوات پڑھتے بر محمد تیسری بات، بس پہلی چیز یہ ہو گئی افتخار، دوسری بات رحمت کے دروازے، تیسری بات خود حسن سلوک توبہ ہے. جیسے سید الشہداء پہ رونا توبہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا، یہ تو روایت سے مکمل واضح ہے کہ سید الشہداء کے عزا میں اور غم میں آنسو کے قطرے جو گرتے ہیں نا، یہ خود توبہ ہے، یہ خود توبہ ہے. اسی لیے ماتا مغفورہ کے لفظ آئی ہوئی ہے. اب غور کریے گا، آگے نبی سے کہہ رہا تھا ما من عمل قبیح الا وقد عملتہ. کوئی بھی برا عمل ایسا نہیں ہے جس کو میں نے انجام نہ دیا ہو. حل لی من توبہ، اللہ کے نبی کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اب آپ سوچئے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. کہہ رہا میں نے گناہ کیا ہے، کوئی راہ توبہ بتائیے، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں تو محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد محمد، ایک اور صلوات کا سہارا دے بر محمد. ما من عمل قبیح، ما من عمل قبیح الا وقد عملتہ. اللہ کے نبی ہر برا عمل کیا ہے. حل من توبہ، کیا کوئی راستہ ہے؟ تھوڑا سا دقت کرنے کی ضرورت ہے، ایک مختصر سی توجہ کی ضرورت ہے. آخر کیسے انسان کو نجات مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھ دیا حل من والدیک احد حی. عجیب بات ہے، اللہ کے نبی گنہگار ہے، راہ توبہ پوچھ رہا ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال ابی، اللہ کے نبی میرے والد زندہ. کا فذهب فبرہ، کہا جا چلے جا، تیری توبہ صرف اسی میں ہے، مغفرت صرف اسی میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، نیکی کر اپنے باپ کے ساتھ. فلما تولا، اور جب یہ مڑا ہے نبی گرامی کے پاس سے، تو اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے کہا لو کانت امہ، اے کاش اس کی ماں ہوتی، اے کاش اس کی ماں ہوتی تو میں کہتا کہ جا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر. یہ تین باتیں. چوتھی بات، اللہ کے نبی نے ضمانت لی ہے، ضمانت لی ہے. اب ہر چیز پہ بیٹھ کے سوچنے کا مقام ہے بھائی حسن سلوک اور کثرت مال میں کیا رابطہ ہے، حسن سلوک اور طولانی عمر میں کیا رابطہ ہے،
حسن سلوک اور خاندان کے درمیان محبوب بننے کے لیے کیا رابطہ ہے؟ روایت کہتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ روایت نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ تمہاری عمر کو طولہ نہیں کرے گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، ہم نے کوئی ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ خاندان میں، گھرانے میں، سماج میں، معاشرے میں دوست و احباب کے درمیان محبوب بن کے جیے؟ آپ بتائیے کون ایسا ہے؟ ہر شخص آج تو یہی نہ ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ محبوب بن کے جیے، ہر شخص اس سے محبت کرے۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ اتفاق سے ایک روایت ہے، روایت نے کہا کہ ہم نے عزت کو وہاں رکھا اور لوگ سلاطین کے دروازے پہ ٹوٹتے ہیں۔ بھائی عزت ہم نے کہیں رکھی ہے اور لوگ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ سلاطین کے دروازے پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسی 6 باتوں کے روایت نے بتایا ہے، فلاں چیز وہاں رکھا ہے، لوگ دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آخر محبوبیت اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں محبوب بن کے جیے، ہر فرد اس سے محبت کرے، اور یہ روایت سے لگتا ہے کہ اس لیے کی روایت میں اتفاق سے دوشنبے کی دعا میں ہے کہ اے میرے اللہ مجھے سماج اور معاشرے میں، مجھے میرے خاندان میں اعزنی فی عشیرتی، مجھے میرے خاندان میں باعزت رکھنا، مجھے میرے خاندان میں محبوب بنا کر رکھنا۔ لیکن بیلنس کرنے کے لیے فوراً دوسرا فقرہ آیا، وہ اذلنی فی نفسی، یعنی میں اپنے نزدیک اپنے اوقات کو پہچانتا ہوں، یعنی سماج اور معاشرے میں محبوب رہوں، مگر یہ محبوبیت مجھ کو اپنے سے باہر نہ کر دے، خود کو پہچانتا رہے انسان۔ اسی لیے تو روایت لکھا ہے جس نے اپنے کو اپنے مقام سے نیچے رکھا ہے اللہ نے اس کو اس کے مقام سے بہت اٹھایا، اس کو بہت اٹھایا ہے، اور جس نے اپنے کو اپنے مقام سے اونچا کیا اتنا ہی اللہ نے اسے گرا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے کو پہچاننا ضروری ہے، ہر ایک کو اپنے کو پہچاننا ضروری ہے۔ اب عزیزان محترم، کہا یہ کہ کیسے محبوب بنا جائے؟ نبی گرامی کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں، من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، اگر کوئی مجھ سے ضمانت لے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا یا صلہ رحم کی ضمانت لے، اضمن اللہ، تو میں اس کے لیے ضمانت لوں گا۔ پہلی چیز کثرت المال، سعادت العمر والمحبت فی العشیرہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کہیے کہ اگر کوئی ضمانت لیتا ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اللہ کے نبی میں صلہ رحم کروں گا، یہی تو امتحان ہے انسان کا نا، سلمن قطع، جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور یہی حسن اخلاق کی تعریف کی ہے میرے امام نے، سلمن قطع، دیکھو اس کے ساتھ رشتہ جوڑو جو رشتہ توڑتا ہے، ادمن لا یعودک، جس نے تمہاری کبھی عیادت نہ کی ہو اس کی عیادت کرو، آتے من حرمک، اس نے کبھی نہ دیا ہو اسے دو، جس سے ملنے کی امید نہ ہو اسے گفٹ دو، اسے گفٹ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 چیزوں کی ضمانت لے لو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی، تو میں 3 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ضمانت دے رہے، پہلی چیز فقیر نہیں ہوگے، فقیر نہیں ہوگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر طولانی ہو جائے گی، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویبسط لہ فی رزقہ فلیصل والدیہ، اگر طولانی عمر چاہتے ہو اور رزق میں زیادتی چاہتے ہو نا، اب یہ رزق عام ہے، چاہے وہ رزق دنیاوی ہو، چاہے وہ رزق باطنی ہو، چاہے علم ہی کا کیوں نہ ہو۔ مجھے شیخ اعظم انصاری رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ذہن سے نہیں جاتا ہے، جب وہ نجف اشرف سے عراق سے واپس آئے ہیں، ایران تشریف لائے اور پھر جانا چاہتے تھے تو ان کی ماں راضی نہیں ہوتی تھی۔ شیخ اعظم انصاری رحمت اللہ علیہ کی ماں راضی نہیں ہوتی تھی، تو ماں ہے نا، ماں کا دل بھی نہیں دکھا سکتے تھے، کبھی بھی اپنی ماں کا ہاتھ چومے بغیر سوئے نہیں ہیں شیخ اعظم انصاری، کبھی بھی نہیں سوئے، ہمیشہ اپنی ماں کا ہاتھ چومتے تھے۔
گھر سے آج بھی میں نے یہ سیرت تو ہاں ایک ہندوستان کے ایک خاص علاقے میں نے دیکھا ہے، میں نے اس پہ غور کیا ہے کہ بچہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنے ماں باپ کا پہلے ہاتھ چومتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ یہاں کے رسم ہے؟ کہا جی مولانا یہ یہاں کے رسم ہے کہ بچہ ابتدا سے جب گھر سے باہر جاتا ہے تو ہاتھ چومتا ہے اپنے ماں باپ کے۔ کتنی عظیم سیرت ہے۔ شیخ اعظم انصاری ہمیشہ اپنی مادر گرامی کا ہاتھ چومتے تھے، جاتے تھے تو بتا کر جاتے تھے اپنی مادر گرامی کو، اپنے مادر گرامی کی قضائے حاجت کے لیے لے جاتے تھے، خود اپنے دوش پہ کیوں نہ لے جائیں، میرے ماں باپ ہیں نا، میرے ماں باپ ہیں، میں تھوڑی اپنی شریک حیات سے کہہ سکتا ہوں کہ میری اماں کا یہ کپڑا دھل دو، حق نہیں ہے، وہ دھل دے تو ان کا لطف ہے، وگرنہ حق تھوڑی بنتا ہے۔ ماں باپ تو میرے ہیں نا، ماں باپ تو میرے ہیں، مجھے کرنا چاہیے، اور ہم دور رہ کے تو حسن سلوک ادا کر ہی نہیں سکتے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بعض لوگوں نے بات سے کہا ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہیں، بھائی دور سے خیریت لے لینا، یہ تو بہت آسان کام ہے نا، اس میں کہاں سے غصہ آئے گا؟ مگر جو بھائی بہن ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے، دن بھر انہیں 10 باتیں کہتے، بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ کرو، ہم سے ہمارے ماں باپ کہاں کہہ پاتے؟ ہم سے ہمارے ماں باپ کہاں کہہ پاتے؟ تو اصل تو تب پتا چلے گا کہ ہم اپنے ماں باپ کے نیک ہیں یا نہیں، جب اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزاریں اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک بن کے رہیں۔ آئے تھے رات سے شیخ اعظم انصاری، اور جب واپس جانا چاہ رہے تھے تو ماں راضی نہیں ہو رہی تھی، تو شیخ اعظم انصاری رحمت اللہ علیہ نے کہا مادر گرامی اگر آپ اجازت دے تو استخارہ کر لیتے ہیں، قرآن کی جو آیت آ جائے گی اس پہ عمل کیا جائے گا۔ شیخ اعظم انصاری کی مادر گرامی راضی ہو گئی، تو جب استخارہ کیا تو قرآن کی آیت آ گئی، لا تخافی ولا تحزنی انا جاعلوہ منا راتوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ یہ وہی آیت تھی جب مادر موسیٰ کو قرآن نے کہا تھا نا، اے مادر موسیٰ، آپ دیکھیں ایک بچے کو جب قرآن نے اس کی ماں سے جدا کیا ہے تو کتنے وعدے دیے ہیں، پھر ایک بچے کو ماں سے جدا کیا۔ جب ہم اپنے گھروں سے جب ہم جاتے ہیں اور اپنے گھروں سے ایران واپس آتے ہیں تو کبھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے ماں کی نگاہوں کو؟ دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی۔ اور کبھی اپنے چھوٹے بھائی بہن سے پوچھنا چاہیے، ہم آئے تو ہماری ماں کا کیا کردار تھا، کیا ریئیکشن تھا، کیا ریئیکشن تھا۔ ایک مرتبہ چہرے پہ تو دیکھے، جبکہ انسان آ رہا ہے، پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی مگر روکے ہوئے، ماں روکے ہوئے، میرا بیٹا ہے، میرا کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے ایک بیٹا جب جدا ہوتا ہے اپنی ماں سے۔ ہلکا سا انسان توجہ کرے اپنی ماں کے چہرے کے اوپر، تھوڑا سا۔ بہنیں تو روک نہ پاتی ہیں، بہنوں کو دیکھیے کیسے روتی ہیں، کیسے روتی، بھائی ہے نا، خون ہے نا، اور ماں بوڑھی ہو اور جوان بیٹا ہو اور وہ بھی عالم دین ہو، تو قرآن نے 4 وعدے دیے مادر موسیٰ کو، کوئی آسان کام نہیں تھا، وعدے دیے، لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں، حزن نہ کرنا، انا رادوہ الیک، ہم تو پلٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، ہم تو انہیں نبی بنا کے پلٹائیں گے، نبی بنا کے۔ یہ ہم جو کچھ بھی کمال ہے میرے ماں باپ کی قربانیوں کا صدقہ ہے، قربانیوں کا صدقہ ہے۔ یہ قربانی نہ ہوتی، میں نے روایت کے الفاظ پڑھے، اگر کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ ایثار کیا ہے تو میں اپنی جنت میں اسے وہاں رکھوں گا حیث یشاء، جہاں وہ چاہے گا۔ اگر کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ ایثار کیا تو میں اسے جنت میں وہاں رکھوں گا حیث یشاء، جہاں وہ چاہے گا۔ تو جس کی پوری زندگی ایثار ہو، ماں کسے کہتے ہیں؟ میں ایک جملے میں اگر ماں کی تعریف کرنا چاہوں نا تو یہی کہوں گا، جس کی پوری زندگی ایثار ہو اسی کو ماں کہا جاتا ہے، اسی کو ماں
شیخ اعظم انصاری بنے کیسے؟ ایک ماں کی قربانی کا صدقہ ہے، ایک ماں کے اثار کا صدقہ ہے، ایک ماں کی دعائیں ہیں رات کی تاریکی میں. اسی لیے اپنی ماں کی وفات پہ خوب رو رہے تھے شیخ اعظم انصاری. کبھی کبھی لوگوں کو رونے میں بھی آر محسوس ہوتی ہے. آر کا ہے کہ انسان اپنے ماں پہ آنسو نہ بہائے گا تو کس پہ آنسو بہائے گا؟ کہے کیا؟ شیخ اعظم انصاری رو رہے تھے. لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کی ماں دنیا سے گئی، آپ کے لیے اتنا اچھا نہیں، آپ فرجہ وقت ہیں، آپ اپنی ماں پہ روئیں. تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا ماں کسے کہتے؟ تمہیں کیا پتا ماں کسے کہتے؟ جو صرف زندہ رہے اور کچھ نہ کرے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. کاش صرف زندہ رہے اور کچھ نہ کرے، مصیبتیں ٹل جاتی ہے. اگر ماں صرف اس عالم ہستی میں سانس لے رہی ہو نا تو ماں کا وجود کافی ہے. یہ تو عام مائیں ہیں نا، یہ تو عام مائیں ہیں. تو حسن و حسین کی ماں کا کیا اجرکم اللہ بہت آسانی سے کہہ کے گزر جاتے. حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے اور قبر مادر پہ آ گئے. ارے تمہارا حسین جا رہا ہے. السلام علیکم یا اماں، اے اماں. ارے حسین سلام آخر کو آیا ہے. اماں تمہاری قبر میں چراغ جلانے والا نہ رہے گا. عجب نہیں قبر مادر کا لرزا ہوا ہو. وعلیک السلام یا غریب رب، اے ماں کے مسافر حسین. ارے تم پہ تمہاری ماں کا سلام اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. نافع کا بیان ہے. شب عاشور حسین خیمے سے نکلے، میں پیچھے پیچھے حسین کے چلا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کربلا کے ایک گوشے سے کسی ماں کے رونے کی اجرکم اللہ. ایک ماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. نافع نے کہا آقا. ارے کسی ماں سے ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اے نافع اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. اے نافع ارے کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ مدینے سے آ گئی. یہی ہوا جب روز عاشور شبر کا خنجر چل رہا تھا تو مقتل میں ایک آواز گونج رہی تھی. ارے میرا حسین، میں نے چکیا بیچ بیچ کے مارا ہے. اے شبر خنجر روک لے، چکیا بیچ بیچ کے مارا.
فيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تسمع الرباط باسمك يا الله 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 خدا تجھے نظر آئے بسم کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کی حرمت کا دو مرحومین اور جن مرحومین کے سال ثواب کی یہ مجلس رکھی گئی تھی، خاص طور سے مولانا شمشاد صاحب کے والد ماجد اور مولانا حسن عباس صاحب کی والد ماجدہ، پاک پروردگارہ تجھے محمد اور آل محمد کی خدمت کا واسطہ ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، معبود ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ پاک پروردگارہ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، اور ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے۔ پاک پروردگارہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار